السلام علیکم۔ عباد الرحمن کا چھٹا وصف قرآن مجید نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ وہ لوگ نہیں پکارتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو، اور نہ وہ کسی ناحق جان کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام فرمایا، اور نہیں وہ بدکاری کرتے، اور جو ایسا کرے گا تو اس کی سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا ایک وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ فضیلت والے اعمال سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ افعال قبیحہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ شرک نہیں کرتے، وہ کسی ناحق کو قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کچھ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ جس دین کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، آپ کی باتیں تو ٹھیک ہیں، مگر کیا وہ ہمارا اسلام قبول کرنا ہمارے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا؟ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ ہاں، تمہارا اسلام قبول کرنا تمہارے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ما قبل گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خیال سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بیعت لیتے تو ان تین گناہوں کے نہ کرنے پر بیعت لیتے تھے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقط میں اس شخص کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اور اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور بڑے گناہوں کو مخفی کیا جائے گا، اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیے ہیں، تو وہ ان کا اعتراف کرے گا، اور وہ اپنے دل میں ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں۔ پھر کہا جائے گا کہ اس کے سبھی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو، تو وہ کہے گا کہ ابھی میرے اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں بھی دکھائی دینے لگیں۔ تو عباد الرحمن کا چھٹا وصف یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ اور فضیلت والے اعمال کے ساتھ ساتھ جو افعال قبیحہ ہیں، جو برے کام ہیں، ان سے بھی بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ افعال قبیحہ اور اعمال قبیحہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔